ولا یبدین زینتہن الا لبؤولتہن او آبائہن او آباء بؤولتہن او ابنائہن او ابناء بؤولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن. سورہ نور آیت نمبر 31. ترجمہ کیا؟ یہ آیت شروع تو یہاں سے ہوتی ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے حبیب مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچی کریں. پھر اس کے بعد اب قرآن نے ایک لسٹ بتائی ہے کہ کن کن عورتوں سے نہیں، کن کن مردوں سے حجاب کرنا ہے ایک عورت کو. ایک لسٹ آ رہی ہے. 2 سال پہلے بھی سورہ احزاب کی تشریح میں نے امام بارگاہ علی رضا کے ایام ازا کے عشرے میں بہت تفصیل سے یہ بات اٹھائی تھی، لیکن وہ ایک الگ موضوع تھا. اس میں یہ زہرا کا یہ والا پہلو نہیں تھا جو آج آ رہا. اسی کے لیے میں نے کہا کہ شاید میں پہلا انسان جو یہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دعویٰ بہت بڑا ہے، شاید غلط بھی ہوں اپنے دعوے میں، لیکن بہرحال ترجمہ یہ ہے. اب عورت کا حجاب مومنات سے کہہ دیجئے، قل للمؤمنات، کہہ دیجئے مومنات سے. تو آپ مومنات ہی تو ہیں نا جو یہ سن رہی ہیں. لا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، یعنی مختصر بغیر حجاب و پردے کے نہ جائے. الا، سوائے ان لوگوں کے، ان کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی. لبؤولتہن، اپنے شوہر، اور آبائہن، اپنے والدین جس میں باپ دادا نانا، اور اب آبائے بؤولتہن، اور اپنے شوہر کے والدین، شوہر کا باپ دادا نانا سب آگے، اور ابنائہن، اور اپنی اولاد، یہاں کوئی حجاب نہیں. اور ابنائے بؤولتہن، یا اپنے شوہر کی اولاد، یعنی سوتیلا بیٹا جس کی اگر کوئی عورت سوتیلی ماں بن رہی. اور اخوانہن، اور بھائی کے سامنے حجاب نہیں، سگا بھائی، یعنی سگے سے مطلب سوتیلا بھی چلے گا، کزن نہیں. اور بنی اخوانہن، یا جو تمہارے بھائیوں کے بیٹے ہیں، بھتیجے، جن کی تم پھوپھی ہو، چچی نہیں پھوپھی. اور بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے جن کی تم خالہ ہو. یہ تو ٹھیک ہے، آج بہت واضح. شوہر، اپنے والدین، شوہر کے والدین، اپنی اولاد، شوہر کی اولاد یعنی سوتیلی اولاد، بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد. اب بڑا عجیب لفظ آ رہا، یہ ہے لفظ زہرا کی ایک تشریح. او نسائہن، اور اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب جا سکتی. یہ قرآن کریم کی آیت تفسیر اور مفسرین اور ترجمہ کرنے والے اور مجتہدین اور فتویٰ دینے والے کتنی اس پر بحث ہوئی کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے. اور اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی. نسائہن، اپنی عورتیں، سورہ نور آیت نمبر 31. اور نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے. اعتراض یہ کہ ہونا چاہیے تھا اور نسائن، اور عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی. عورت کا عورت سے حجاب نہیں ہونا چاہیے نا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عورت کے سامنے جائے، کہا اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی ہے، یعنی دوسری عورتوں کے سامنے حجاب کے ساتھ جانا پڑے گا. عورت کے لیے کہا جا رہا ہے اپنی عورتوں کے سامنے. اب یہ لفظ اپنی کا مطلب کیا؟ اس میں نے کہا نا ترجمہ، تفسیر اور پھر مجتہدین کا فتویٰ، بہت اس آیت پہ بحث ہوئی ہے. اپنی عورتیں، اب اس کے 2-3 معنی ہیں. میں اس وقت ڈائریکٹ فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجلس ہے، یعنی مسائل کا سیشن نہیں. سنیے، اپنی عورتوں کے سامنے، اس کے 2 بہت مشہور معنی ہیں کہ اس سے مراد ہے مسلمان عورت، غیر مسلم کے سامنے حجاب کے ساتھ جانا. اچھا یہ کہہ دوں کہ یہ عام حالات میں واجبات کا حکم نہیں، یہ ایک نصیحت ہے قرآن کی، لیکن ابھی اس کا ایک پہلو آ رہا. اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے اپنی عورتوں کا مطلب اپنی جانی بوجھی، رشتہ دار، پڑوسی، سہیلیاں، ان عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی ہے، ورنہ دوسری مومنہ عورتوں کے سامنے بھی حجاب کرنا. اچھا اب یہ میں بحث میں نہیں پڑھتا ہوں کہ اصل ترجمہ کیا ہے، جو میسج ہے وہ پہنچانا. جو وجہ بتائی ہے امام معصوم نے
کہ یہ اپنی عورتیں کیوں کا وجہ بتائی. کہا کہ جو دوسرے مذہب کی عورتیں ان سے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ وہ مومنہ عورت کو دیکھیں گی جو حجاب والی ہے، اور چونکہ ان کے پاس خوف خدا تو ہے نہیں، وہ اپنے شوہروں کے سامنے جا کے اس عورت کے جسم کی تفصیل بتائیں گی. عورت کے سامنے تو بے حجاب آ گئی نا. اب وہ یہ عورتوں سے ڈر ہے جن کے پاس خوف خدا نہیں ہے، جو خدائی کو نہیں مانتی، کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے جا کے ڈیٹیل بتائیں گی، تفصیل بتائیں گی ایک مومنہ عورت کے بارے. اور یہاں سے خرابیوں کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جس وجہ سے اسلام نے حجاب کو لازم کیا عورت کی عزت کو بچانے کے لیے. وہ دروازہ یہاں سے بھی کھلتا ہے کہ خود نہیں دیکھا اس نامحرم مرد نے، لیکن اس کے گھر کی عورت نے اس عورت کی ایسی تفصیل بتائی. میں کیسے احترام ممبر بھی ہے اور احترام سیدہ بھی ہے، جس سیدہ کا اللہ نے اتنا احترام کیا کہ سورہ دہر میں ہر نعمت جنت کی بتا دی، حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے حوروں کا ذکر.